السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے عظیم نبی کی جن سے خود اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ جی ہاں، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی زندگی ایمان، صبر، قربانی اور معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی مکمل داستان، جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ وہ بہت ہی ظالم اور مغرور تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ خواب میں اسے بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت ختم کر دے گا۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ بچے کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا اور محبت سے کہا کہ یہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو۔ یوں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دکھایا، جب کوئی دائی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور وہ نہیں پیتے تھے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ وہ عورت دراصل موسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹے کو دوبارہ ملا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک فرعونی بنی اسرائیل کے ایک آدمی پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بچانے کی کوشش کی اور لڑائی میں وہ فرعونی مر گیا۔ یہ بات فرعون تک جا پہنچی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر چھوڑ دو۔ یوں وہ مدین کی طرف نکل گئے۔ مدین میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں کے پاس 2 لڑکیوں کی مدد کی۔ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا اور اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ کچھ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس مصر جانے کا حکم دیا۔ واپسی کے سفر میں ایک رات طور پہاڑ کے قریب موسیٰ علیہ السلام نے ایک روشنی دیکھی۔ وہ قریب گئے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس میں ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عصا دی جو معجزہ بن گئی۔ جب پھینکی جاتی تو اژدہا بن جاتی، اور ہاتھ جب بغل میں رکھتے تو نورانی چمک پیدا ہوتی۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے جا کر دعوت حق دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہی رب العالمین ہے۔ فرعون نے تکبر سے کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ پھر اس نے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگر فرعون ناظرین، اس کے بعد جادوگر فوراً سے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے۔ فرعون اب بھی باز نہ آیا۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا، سمندر بند ہو گیا اور وہ سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور انہیں تورات عطا کی، مگر ان کی قوم بنی اسرائیل نے ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی۔ ان کی دعا، صبر اور ایمان ہمارے لیے ایک مثال ہے۔
تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں.